لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ستمبر کا مہینہ آتے ہی ایک تو آج اس طرح جوش و خروش کے ساتھ ہم نے یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے، جس دن الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہوئی۔ اور 7 ستمبر کا وہ دن ہے جس دن پہ ایک بدبخت نے میرے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر تاج پر ہاتھ ڈالا تھا، اور ہمارے وہ غیرت مند امام اور ہمارے غیرت مند وہ ہمارے لیڈران مذہبی پیشوا علامہ اشرف نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے مل کر 7 ستمبر سن 1974 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح نصیب فرمائی کہ قادیانی کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ اب اسی کی خوشی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ایک شخص ملعون جس کا نام جو اپنی اس آئی ڈی پہ شوکت علی سنجرانی لکھتا ہے، اور اس نے غالباً کل یا پرسوں اس نے اللہ کے شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی ہے، قرآن مجید کے شان میں گستاخی کی ہے، پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی ہیں، اور وہ میرے خیال سے امریکہ یا لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ اور میں اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور پاکستانی افواج سے، کیونکہ اس نے پاک فوج کو گالیاں دی ہیں اور سر عام اس نے پاکستان کی توڑنے کی باتیں اس کی پوری آئی ڈی بھری ہوئی ہے۔ سعد رضوی صاحب اور اشرف جلالی صاحب پہ وہاں پہ کیس بن سکتا ہے، تو پاکستان میں یہاں پہ امریکہ کے بندے پہ بھی کیس بن سکتا ہے۔ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ اس گستاخ کو بھی لٹکایا جائے جو اللہ کا گستاخ ہے، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، جو پاکستان کی توڑنے کی باتیں کرتا ہے، جس نے قرآن پہ ٹھٹولیاں کی ہیں۔ آپ سب میرے ساتھ یہ قرارداد پیش کرتے ہیں، یہاں پہ ایجنسی کے لوگ ہوں گے، چیک کر لیں، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اور میں یہ حیدر چوک میں کہہ رہا ہوں، وہ جی ایم سید کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ جی ایم سید کے جو پیروکار، ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، پہلی بات، جی ایم سید کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ہی بھگوڑا تھا۔ آج ان کو میں حیدر چوک پہ اس کو اور اس کے یہ جو ملعون تھا ان کو للکارتا ہوں کہ تم اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ شاعری کے انتخاب پر مشتمل پروگرام وقار سخن دیکھیے ہر جمعرات کی رات 9 بجے صرف جیمز ٹی وی پر۔ منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا۔ ممتاز قادری ابھی تک جم رہے ہیں امام کی پیٹ سے۔ یہ نہیں سمجھا کوئی گستاخ کہ لبیک والے کھڑے ہو گئے، لبیک والے ابھی بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج خواب نبوت۔ اور اس کا کہنے کیا؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا فضل و کرم الحمدللہ، میں سخی کے دیوانوں، سخی کے شہر میں بسنے والے حضور کے غلاموں، آپ حضرات سے مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ یاد رکھنا، قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد درانی علیہ الرحمہ اور آپ کی کاوشوں سے اس وقت اسمبلی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے ایک قرارداد پاس کی۔ وقت نہیں ہے، 1 گھنٹے سے اوپر کی گفتگو ہے، لیکن میں 3 منٹ میں سے کتاب پاک کے نسبت سے بات مکمل کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کی توجہ ہو۔ بہت اہم پیغام ہے، اس وقت سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس اسٹیج پہ پیر صاحب موجود ہیں، شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، ہمارے ضلع امیر موجود ہیں، ناظم موجود ہیں، سب سے بھی عرض کروں گا، جتنے معززین ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اور آپ حضور کے غلاموں کی طرف اپنی نظر کرتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں۔ جب یہ قانون پاس ہوا نا، اسی وقت سے برطانیہ نے، کینیڈا نے اور یوں سمجھے کہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں ان سب نے یہ تیار کیا کہ اب کے بعد پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر حضور کے غیرت مند غلاموں کو نہیں آنے دینا، کیونکہ یہ غیرت مند غلام امام بوران کی قیادت میں پہنچے تو انہوں نے قادیانیوں کا تختہ الٹ کے رکھ دیا اور ان کی کوششوں کو خاک میں ملایا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اگر آج یہ پاکستان میں آئین نہ ہوتا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں تو انہیں کون روکتا؟ یہ تو جگہ جگہ مسجدیں بناتے، یہ تو جگہ جگہ اپنے مراکز بناتے، کیسے روکتے ان کو؟ آج قانون موجود، الحمدللہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں اور ان کی شکوں میں یہ بات موجود ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا کام ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو جگہ جگہ ان کے مراکز، جگہ جگہ ان کی مسجدیں ہوتی تو ہم کیسے ان کا راستہ روکتے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دریا دریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، پیارے آقا کے دیوان ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو، حب نبی کے ہر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، خود کو مٹا دیں گے ہم